حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان پاک ہے کہ اگر کسی کم ظرف کے اوپر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو، اس کے شر سے بھی دور رہو۔ اور پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو یقینی طور پر اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ پاکستان نے یو اے ای کے اوپر بڑے احسانات کیے تھے، اور سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ پاکستان کے جو پائلٹ تھے، پاکستان کی جو فضائیہ تھی، اس نے یو اے ای کی فضائیہ کو پنپنے میں، ان کو ترقی کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہاں کے تو جو پائلٹس تھے ان کو جہازوں کے بارے میں الف بے بھی نہیں پتا ہوتی تھی، اور پاکستان کی جو یہاں سے جتنے بھی ماہرین تھے وہ وہاں جاتے تھے اور ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ مگر چونکہ وہ عرب، یو اے ای کے عرب جو ہیں وہ کم ظرف تھے، تو انہوں نے اپنی کم ظرفی دکھائی ہے، اور اب وہ لوگ جن کی پاکستان نے مدد کی تھی وہ الٹا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت کے ساتھ بڑے اہم معاہدے کر رہے ہیں، روس کے ساتھ بڑے اہم معاہدے کر رہے ہیں، اور یہ معاہدے کتنے خطرناک ہیں ان کی ایک چھوٹی سی میں جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھارتی آرمی چیف نے، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کا بھی دورہ کیا، یو اے ای کا بھی دورہ کیا، اور اس دورے کے بعد یو اے ای کی جو حکومت ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فرانس سے تقریباً 60 رافیل طیارے لے گی، اور ان رافیل طیاروں کو اڑانے کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کے پاس رافیل نہیں ہے اس لیے پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس اس کے حوالے سے بہت کم انفارمیشن ہے، لیکن بھارت کے پاس پہلے سے رافیل طیارے آ چکے ہیں، اور جب یو اے ای کے پاس رافیل طیارے آئیں گے تو ان کی ٹریننگز کے حوالے سے، ان کی انفارمیشن کے حوالے سے یقیناً پاکستان کے بجائے جو یو اے ای ہے وہ بھارت کی طرف جائے گا، بھارت کا رخ کرے گا اور بھارت سے تمام قسم کی مدد لے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر یو اے ای کو اتنے زیادہ رافیل لینے کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ تو جب یہ طیارے یو اے ای کے اندر آئیں گے تو یو اے ای کو تو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو سب سے زیادہ خطرہ ایران سے ہوتا ہے، یا آنے والے وقت میں جس طرح وہ اب بھارت کے ہاتھ میں کھیل ہے، جس طرح امریکہ کے ہاتھ میں کھیل ہے، تو آنے والے وقت میں یہی ممالک پھر امریکہ کے کہنے پر یا بھارت کے کہنے پر، انہی ممالک کے کہنے پر یو اے ای کو پاکستان سے لڑوا دیا جائے گا، یو اے ای کو ایران سے لڑوا دیا جائے گا، ملائیشیا، ترکی، بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جن کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے بڑی طویل عرصے سے کوششیں جاری ہیں، بھارت کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے۔ تو اب یہ ممالک یو اے ای کی کندھے کے اوپر گن رکھ کے، بندوق رکھ کر چلائیں گے، اور ان کو یعنی کہ یو اے ای کو پاکستان سے لڑائیں گے، اور پھر کہیں گے یو اے ای کو کہیں گے آپ کے پاس تو اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، اتنے زبردست قسم کے آپ کے پاس رافیل ہیں، تو آپ پاکستان کو بھی آنکھ دکھاؤ، آپ ایران کو بھی آنکھ دکھاؤ، ملائیشیا کو بھی آنکھ دکھاؤ، ترکی کو بھی آنکھ دکھاؤ، چین کو بھی آنکھ دکھاؤ، اور اس طرح یعنی کہ یو اے ای کے جو حکمران ہیں ان کے کندھوں پر جب بندوق رکھ کر چلائی جائے گی اور ان کو استعمال کیا جائے گا، تو آنے والے وقت میں جہاں یو اے ای کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے، وہیں پر پاکستان سمیت جو دیگر ممالک ہیں ان کو بھی اب آنے والے وقت میں سوچنا پڑے گا کہ اب یو اے ای جو ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے ان کے لیے، اس سے نبٹنے کے لیے حکمرانوں کو کیا کرنا ہوگا۔ لیکن جس طرح کے فیصلے یو اے ای لے رہا ہے، جس طرح بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ گیا ہے، تو یو اے ای کے حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھارت کی ہندو ہیں، جو مودی ہے، وہ صرف اپنے مطلب کا ہی سوچتا ہے، اور اپنے مطلب کو پورا ہونے کے بعد آنے والا وقت دیکھے گا کہ کس طرح وہ یو اے ای کے جو حکمران ہیں ان کو استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے۔